بات کریں گے ڈرامہ سیریل سنول یار پیا کی اگلی قسط کے بارے میں، جس میں آپ دیکھیں گے عالیار اپنے دوست کے ساتھ ماسک پہن کر آیا ہوتا ہے اور پوری انویسٹیگیشن کر رہا ہوتا ہے کہ آخر کیا سچ ہے اور کیا جھوٹ، اور اس کا دوست نکلا ہوتا ہے دیکھنے کے لیے ہر ایک چیز۔ جیسے ہی وہ گاڑی میں آ کر بیٹھتا ہے تو اس کا عالیار اس سے پوچھتا ہے کہ ہاں کیا بنا، کچھ پتہ چلا؟ تو اس کا دوست اسے جواب دیتا ہے، یار یہ انویسٹیگیشن کے معاملے میں تم نے مجھے پھنسا دیا ہے، کہیں میں پکڑا ہی نہ جاؤں، پھنس ہی نہ جاؤں، ابھی تو میری شادی بھی نہیں ہوئی۔ اس پر عالیار اسے جواب دیتا ہے، بس کر دو، مذاق بند کرو، یہ کوئی مذاق کا وقت نہیں ہے۔ اور اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ اسلم صاحب کی تو بہت زیادہ ڈیمانڈ اور بہت زیادہ ریپوٹیشن ہے مارکیٹ میں، اور سب یہی کہہ رہے ہیں کہ وہ چوری کر ہی نہیں سکتے گاڑی کی، اور یہ ساری قبضے والی جگہ ہے، اور یہاں پر ویسے ہی قبضے والی دکانیں بن رہی ہیں اور لوگوں کو یہاں سے نکالا جا رہا ہے۔ اس پر عالیار ایک دم چپ سا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے، اچھا اس کا مطلب کیا یہ اسلم صاحب کے خلاف جھوٹ بولا جا رہا ہے اور غلط کیا جا رہا ہے ان کے ساتھ؟ اس کو تھوڑا بہت یقین آ رہا ہوتا ہے کہ میرا باپ غلط ہے اور وہ غلط کر رہا ہے اور مجھے جھوٹ بول رہا ہے، مجھے آگاہ نہیں کر رہا معاملات سے، اسی لیے وہ خود کوشش کر رہا ہے کہ وہ اپنے طریقے سے کسی نہ کسی طرح سچ کو پکڑ لے کہ آخر سچ ہے کیا اور اسلم صاحب کی غلط یا سچائی کیا ہے۔ اس پر پھر وہ ایک دم کہتا ہے اپنے دوست سے، اچھا تو پھر میرے والد مجھ سے جھوٹ کیوں بولیں گے؟ تو وہ جواب دیتے ہیں، اچھا اس کے بارے میں تو مجھے نہیں پتا کہ انہوں نے تم سے جھوٹ کیوں بولا یا انہوں نے تمہیں کیا بولا۔ مزید آپ دیکھیں گے ساول کو گولی لگی ہوتی ہے اور وہ ہاسپٹل میں ایک دم پڑا ہوتا ہے، ساتھ اس کا وکیل بھی ہوتا ہے اور پیا بھی کھڑی ہوتی ہے، اور وکیل اس کو آوازیں لگا رہا ہوتا ہے اور تھوڑی بہت اس سے بات کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور ایک دم سے پیا بھی اس سے کہتی ہے کہ تم کیسے ہو، تمہاری طبیعت کیسی ہے؟ اب تو وہ جواب دیتا ہے، آپ یہیں پر ہیں ابھی تک؟ وہ کہتی ہے تمہیں میں چھوڑ کر کیسے جا سکتی تھی؟ وہ کہتا ہے کہ میں ٹھیک ہوں، بس مجھے کیا ہونا ہے، اور بہت سخت بنا ہوتا ہے، اور وکیل بھی اس کو کہتا ہے کہ بہت سخت جان آدمی ہے یہ، آپ فکر نہیں کریں، اس کو کچھ نہیں ہوگا، ورنہ گولی اس کے سینے میں چلی بھی گئی اور یہ خود جیپ چلا کے یہاں تک آیا، تو سوچ لیں آپ کہ یہ کتنا سخت جان اور کتنا پکا آدمی ہے۔ اور وہ پیا کو بار بار کہتا ہے کہ تم گھر چلی جاؤ، تمہاری ماں والدہ ادھر پریشان ہو رہی ہوگی، تو وہ جواب دیتی ہے، نہیں میں تمہیں چھوڑ کر کیسے جا سکتی ہوں، تمہیں اس حال میں نہیں چھوڑ سکتی۔ تو وہ کہتا ہے، نہیں تم فکر نہیں کرو، مجھے کچھ نہیں ہوگا، اور مزید بار بار یہ بات کر رہا ہوتا ہے، میری زندگی کا کوئی مقصد تو نہیں ہے پیا جی، بس آپ کی خدمت کر کے اور آپ کو کے کام آ کر ہی میں خوش ہو جاتا ہوں۔ اس کے بعد مزید وہ اسے کہتا ہے کہ بس تم چلی جاؤ، تو پیا پھر اسے حال چال پوچھ کر اور سب کر کہتی ہے، اچھا چلو صحیح ہے، میں جا رہی ہوں۔ پھر وہ اپنے گھر چلی جاتی ہے، اور بھی دوست بھی آتے ہیں اس کے لڑکے وغیرہ، سارے اس کا حال چال پوچھنے، اور سارے اس کے ساتھ بہت خوشی سے ملتے ہیں، اور پیا اس کے ساتھ دو چار باتیں کرتی ہے اور وہ خوش ہوتا ہے بہت، اور پھر پیا بھی اپنے گھر چلی جاتی ہے۔ جب گھر پہ اس کی بہن ماں سے بات کر رہی ہوتی ہے، کہتی ہے میری اس سے ابھی بات ہوئی ہے، وہ بس آنے ہی والی ہوگی۔ پھر وہ جیسے ہی پیا گھر جاتی ہے تو کہتی ہے کہ تم کہاں تھی، تمہیں گولی لگ جاتی تو تمہیں نہیں پتا اتنا خطرناک معاملہ ہے، اگر تمہیں کچھ ہو جاتا تو میں کیا کرتی، میں اکیلی ہوں گھر پہ اور مجھے تمہاری اتنی فکر ہوتی ہے۔ اس پر وہ کہتی ہے، نہیں آپ فکر نہیں کریں، مجھے کچھ نہیں ہوگا۔ دوسری طرف آپ دیکھیں گے عالیار گھوم رہا ہوتا ہے اور اسی کشمکش میں ہوتا ہے کہ سچ کیا ہے اور آخر جھوٹ کیا ہے، اور پرانی باتیں یاد کر رہا ہوتا ہے جب پیا نے اسے کہا ہوتا ہے کہ میرا باپ قصوروار نہیں ہے، میرا باپ تو جو ہے تمہارا باپ میرے باپ کے ساتھ جوا کھیلتا تھا، اور اس نے جوا میں میرے باپ کو ہرایا، اور اس طریقے سے اس نے میرے باپ کے ساتھ غلط کیا، اور ایک رات میری ماں دوائی نہ ملنے کی وجہ سے اللہ کو پیاری ہو گئی، اور اس طریقے سے عالیار سب سوچ رہا ہوتا ہے کہ اور اپنے باپ کی باتیں بھی سوچ رہا ہوتا ہے، لیکن اس کے باپ نے تو اسے کچھ اور ہی سچ بتایا ہے، اور اسے کچھ سمجھ نہیں آتی، موبائل دیکھتا ہے، کچھ پڑھنے وغیرہ کی کوشش کرتا ہے، لیکن اسے زیادہ سمجھ نہیں آتی، اور وہ ابھی تک اسی کشمکش میں ہے کہ آخر سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے۔ اس کے بعد وہی لڑکی جس سے ساول نے کہا ہوتا ہے کہ تم میری مدد کرو، اپنے شوہر سے کہتی ہے، شوہر کو پورا قصہ بتاتی ہے اور کہتی ہے کہ تم بھی ان لوگوں کی مدد کرو۔ پیا کے بارے میں کہتی ہے کہ وہ بہت معصوم سی بچی ہے اور یہ بہت شریف خاندان ہے اور وہ اس معاملات میں نہیں ہے، اور ان کو کچھ سمجھ نہیں آتا کہ کیا کریں۔ اس کا شوہر کہتا ہے کہ اچھا، لیکن بہت بہادر لڑکی ہے جو 20 سال پرانا کیس کھلوانا چاہتی ہے اور ان سب پہ تفتیش کرنا چاہتی ہے، اور اس پر اس کا شوہر سے یہ بھی کہتا ہے کہ تمہاری ایک فلانی دوست بھی تو ہے شبانہ، جو NGO وغیرہ کا کام کرتی ہے، تم اس سے کیوں نہیں کہتی کہ وہ تمہاری اس معاملے میں مدد کرے؟ تو وہ اس کی بیوی جواب دیتی ہے کہ ہاں میں اسے بھی ضرور کہوں گی، لیکن ابھی تم بھی ہماری مدد کرو، کیونکہ یہ قانونی معاملہ ہے، اور قانونی معاملات میں تمہیں پتہ ہے کہ اس طریقے سے مدد کی ضرورت ہوتی ہے۔
پھر وہ مان جاتا ہے، کہتا ہے اچھا ٹھیک ہے چلو میں جو ہے تمہاری اس کی مدد کر دوں گا، مزید اسے اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ کام کرو، تم بھی تو سارا دن گھر پہ فارغ بیٹھی رہتی ہو، سوشل ورک کرتی رہتی ہو،